عزیز طلبہ السلام علیکم۔ سب سے پہلے رفیع احمد کدوائی صاحب کے یوم پیدائش کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج کدوائی ڈے ہے۔ ایک سفر ہمارے اسکول کا عبدالشفیع لال میاں صاحب کی قیادت میں رفیع احمد کدوائی میموریل ایجوکیشن سوسائٹی کی بنیاد 1965 میں ڈالی گئی۔ اسکول کا جو پہلا بیچ تھا جس میں مقصود احمد انجینئر صاحب اور حیدر سیٹھ وہ دیگر طالب علم بھی تھے جو آج اعلیٰ مقام پر ہے۔ اسی طرح ایک اس کی برانچ دیسائی گنج ورثہ میں بھی کھولی گئی۔ اللہ رب العزت کے فضل سے رفیع احمد کدوائی میموریل ایجوکیشن سوسائٹی کے عہد وسطیٰ میں حاجی سبحان صاحب کے ہاتھوں سوسائٹی کی باغ ڈور دی گئی۔ آپ کی قیادت میں سوسائٹی نے بہت سے بڑے بڑے مرحلے طے کیے۔ حاجی سبحان صاحب کے دور میں موجودہ صدر جناب الحاج شفیق احمد صاحب کی پشت پناہی سے ایک بڑا کام ہوا کہ مہاراشٹر حکومت نے 1988 میں 32,000 مربع فٹ جگہ شہر کے مرکز میں عطا کی۔ یہ اس ادارے کے لیے بہت فائدہ مند جگہ ثابت ہوئی کیونکہ اس اسکول میں پڑھنے والے طالبات لڑکیوں کی اکثریت ہے۔ فی الحال اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر محمد صادق صاحب ہے۔ انہی کی رہنمائی میں یہ ادارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ سال 1997 سے اس ادارے کی ذمہ داری چندرپور کی مشہور و معروف شخصیت ریٹائرڈ ایڈیشنل کلکٹر عالی جناب الحاج شفیق احمد صاحب کے تجربہ کار مضبوط کاندھوں پر رکھی گئی ہے، جسے موصوف بڑی کامیابی سے نبھا رہے ہیں۔ آپ کے دور میں مندرجہ ذیل قابل ذکر کارنامے انجام پائے۔ مولانا آزاد ہال کی تعمیر، ایک کشادہ لائبریری جس میں لاکھوں روپیوں کی کتابیں موجود ہے، کمپیوٹر لیبارٹری قائم کی جو بہترین آج کے زمانے کی ٹیکنالوجی سے بھرپور ویل فرنشڈ لیب ہے جس میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کمپیوٹر کی معلومات لے رہے ہیں۔ اسی طرح جنوبی سمت شمالی سمت جو اسکول کی عمارت ہے اس کو بھی بہترین طریقے سے بنایا گیا۔ جناب شفیق احمد صاحب کی قیادت میں سوسائٹی نے ایک اور تعلیمی ترقی کی کہ ڈگری کالج BA اور BCom کی شروعات 2012-13 صدر جناب پہلا بیچ اس کا فارغ ہو چکا ہے۔ نشوونما کی طرف خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً طلبہ کی صحیح شخصیت سازی ہو اس کے لیے پروگرام بھی لیے جاتے ہیں۔ جس طرح رفیع احمد کدوائی میموریل ایجوکیشن سوسائٹی کے ممبران قوم کے اس ورثے کی حفاظت اور ترقی کی پروان چڑھا رہے ہیں۔ سرفراز حضرات، مخیر حضرات اور طلبہ بھی اس کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس ادارے کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا ادارہ کدوائی ایک سبز باغ کی مانند ہے جو ہمارے ننھے منھے بچوں کو تعلیم کے معیار سے سرسبز و شاداب کر رہا ہے۔ ہمارا یہ ادارہ قوم و ملت کے تعلیم کا سرمایہ ہے۔ یہ ایک ایسا باغ ہے جہاں قوم و ملت کے بچے کئی سال سے اردو، انگریزی، مراٹھی اور دیگر تعلیم سے اپنے آپ کو سرفراز بنانے اور اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کرنے میں اولویت رکھتے ہیں اور دیگر شعبے میں بھی اپنی ترقی میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارا نصب العین ہے کہ بچے اس ادارے میں اخلاقی، سماجی، مساواتی اور دینی تعلیم حاصل کرے۔ آج اس ادارے میں جو اردو تعلیم کی بنیاد رکھی گئی ہے، ساتھ ہی یہاں پر سیمی انگلش کے بھی پڑھائی شروع ہے۔ یہ آج کے دور کے حساب سے بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہمارے بچے بھی زمانے کے شانہ بشانہ چلے
اس تعلیم سے جو ہماری ذہانت بنتی ہے اور اس کا ہماری زندگی اور سماج میں بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ موجودہ حالات بہت نازک ہے۔ ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم ملے، یہی والدین کے لیے سب سے بہترین عطیہ ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام کی فکر ہے کہ ہمارے اس کدوئی باغ کے بچوں کا تعلیمی معیار اچھا ہو تاکہ وہ اپنی زندگی میں اعلیٰ مقام حاصل کرے اور بچوں میں اخلاقی، سماجی، مساواتی اور دینی تعلیم کی سمجھ ہو۔ آج کے جدید دور میں بچے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، بڑوں کی عزت کا معیار بچوں کی زندگی سے نکلتا جا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں بچوں کے اندر لانے کے لیے ہمیں اپنی مادری زبان سے تعلیم دلانا ہوگا۔ ہمارا مقصد ہے کہ اس ادارے کو بچوں کو اچھا ماحول ملے، وہ اچھے انسان بنے، ان کی اخلاقیت بلند ہو، اور والدین، استاد اور بڑوں کی عزت و احترام کرنے والے بنے، اور ساتھ ہی دنیا میں اپنا نام روشن کرے اور ایک اعلیٰ مقام پر وہ پہنچے تاکہ وہ بھی پھر قوم و ملت کی خدمت میں اپنا تعاون دے سکے۔ اس کدوائی باغ کے بچے بہترین تعلیم حاصل کرے اور اپنا مستقبل روشن کرے، وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو، ہماری یہی نیک خواہشات سبھی کے ساتھ ہے۔ آج ہم رفیع احمد صاحب کی یاد میں کدوائی ڈے منا رہے ہیں۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے اور اپنی قربانیاں پیش کرنے والے ہزاروں جاں نشین وطن کے کارناموں کی داستان تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ رفیع احمد کدوائی نے 18 فروری 1894 میں ضلع بارہ بنکی کے گاؤں مسولی کے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جس کے افراد قوم کے لیے بہت سی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہ رفیع احمد کدوائی نے حصول آزادی کے سفر میں جن تحریکوں میں حصہ لیا اور عوام میں تحریک آزادی کے جذبے کو پروان چڑھانے میں جو اقدامات کیے اس کی مختصر سی جانکاری یہاں پر آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ گاندھی جی نے عدم تشدد کے ساتھ ساتھ عدم تعاون کی تحریک شروع کی۔ اس تحریک میں آپ کھل کر سامنے آئے اور ودیسی اشیاء کا بائیکاٹ کر کے رضاکار تیار کیے۔ ہندوستان چھوڑو تحریک شروع ہوئی۔ گورنمنٹ رفیع احمد کدوائی کو یو پی کا سب سے خطرناک لیڈر سمجھتی تھی، لہذا غالباً یہ سب سے پہلے کانگریس لیڈر تھے جنہیں ہندوستان چھوڑو تحریک شروع ہونے سے قبل ہی گرفتار کر لیا گیا اور 3 سال تک جیل میں قید رکھا۔ آخرکار ہندوستانیوں کی برسوں کی مسلسل کوششوں اور قربانیوں کے بعد رفیع احمد کدوائی بھی جنگ آزادی میں شامل تھے۔ 18 اگست 1947 کو ملک آزاد ہوا۔ جب پہلی کابینہ کی تشکیل عمل میں آئی تو رفیع صاحب وزیر مواصلات، کمیونیکیشن منسٹر بنائے گئے۔ آپ نے اس محکمے کی تمام تر ذمہ داریاں بحسن و خوبی سنبھالی، بلکہ اسے ترقی کی راہ پر لا کھڑا کیا۔ اس ضمن میں آپ نے ڈاک کو روزانہ جلد از جلد تقسیم کیے جانے کے لیے راستے کی فضائی سروس کا آغاز کیا اور 30 جنوری 1949 سے رات کی ہوائی ڈاک سروس شروع کی اور کلکتہ، ممبئی، مدراس، دہلی اور ناگپور کو ہوائی سروس سے جوڑ دیا گیا۔ آپ نے بیرونی ملکوں میں ایئر انڈیا انٹرنیشنل کے نام سے ملک کی ہوائی سروس شروع کی۔ بعد ازاں آپ نے ہوائی راستوں کے رقبے 4.5 گنا اضافہ کیا۔ وہ زندگی کے آخری ایام تک عوام کی خدمت کرتے رہے، آخر عمر کے اس پڑاؤ پر پہنچ گئے جہاں موت کسی نہ کسی بہانے کی تلاش میں رہتی ہے۔ دہلی کے ایک عوامی اجلاس کے موقع پر آپ کو استھما کے حملے کی وجہ سے دل کا دورہ پڑا۔ بالآخر 24 اکتوبر 1954 کو سیاسی افق کا یہ چمکتا و دمکتا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔